اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، الحمدللہ آج ہم آپ حضرات کی خدمت اقدس کے اندر اپنی کتاب مبادئ الاصول، جس کو آپ نے گزشتہ سال ابتدا سے لے کر اور نواحی تک پڑھا تھا، اس سے آگے ہم اس کتاب کی ابتدا کر رہے ہیں تاکہ آپ حضرات اس منزل کے اوپر ان تمام باقی ماندہ مفاہیم کو اور ان تمام مطالب کو کہ جو اس کتاب میں باقی رہ گئے تھے، جن کو سمجھنا اور ان اصطلاحات کو درک کرنا ہمارے لیے ضروری تھا، ہم اب سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب درس ہمارا مفاہیم سے شروع ہوگا، اور وہ مفاہیم ہمارے لیے سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ بہت اہم ترین دروس ہیں جس کو سمجھنا ہمارے لیے مزید اس علم میں آگے بڑھنے کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ آئیے اب سمجھتے ہیں المفاہیم۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے مفاہیم کا، تعریف المفہوم۔ پہلے ہم سمجھیں مفہوم کسے کہتے ہیں، مفہوم کا مطلب کیا ہے، مفہوم کسے کہتے ہیں، مفہوم کی میننگ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ المفہوم هو المدلول الالتزام للجملہ۔ آپ نے ایک بات کو پڑھا ہوگا منطق کے اندر کہ دلالت کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ دلالت اپنے معنی کے اوپر مکمل طور کے اوپر ثابت ہوتی ہے، لفظ اپنے مکمل معنی کے اوپر کما قہو، تو اس دلالت کو دلالت مطابقی کہا جاتا ہے، جب لفظ اپنے مکمل معنی کے اوپر دلالت کرتا ہو۔ دوسرا مرحلہ تھا کہ جب لفظ اپنے جزء معنی کے اوپر دلالت کرتا ہو، جیسے ورق کہہ کے آپ کتاب مراد لیں تو اس کو دلالت تضمنیہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک تھا کہ جہاں آپ لفظ کو بولنے کے بعد میں خارج معنی موصولہ دلالت کرتے ہوں، جیسے آپ نے کہا قلم لے کے آؤ، اور مراد قلم کے ساتھ ساتھ جناب علی کاغذ بھی ہو، کاغذ کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، آپ نے کہا لاؤ لکھنے کے لیے قلم لے کے آؤ، تو لفظ قلم سے کاغذ تک پہنچنا یہ دلالت التزامیہ کہلاتا ہے، یعنی بولا جائے کچھ، سمجھا جائے کچھ۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہی کہہ رہے ہیں المفہوم هو المدلول الالتزامی۔ مفہوم در حقیقت دلالت التزامیہ کا نام ہے۔ کس سے دلالت التزامی؟ للجملہ، جملے کا، یعنی جملے سے جو دلالت التزامیہ ہمارے ذہن میں آتی ہے اس کو مفہوم کہتے ہیں۔ بات واضح ہوئی؟ مزید شرح کے لیے آئیے دیکھتے ہیں شرح التعریف۔ یراد من المدلول الالتزامی ہونا، یہاں مدلول التزامی سے مراد، دلالت التزامیہ سے مراد کیا ہے؟ المعنی، وہ معنی ہے، الذی یدل علیہ، جس کے اوپر لفظ دلالت کرتا ہے، بالدلالہ الالتزامیہ، دلالت التزامیہ کی بنیاد کے اوپر، یعنی لفظ دلالت کر رہا ہے مگر ایسے دلالت کر رہا ہے جو دلالت التزامیہ کا خاصہ ہے۔ التی ہی نوع من انواع الدلالہ الوضعیہ اللفظیہ، یہ دلالت التزامیہ جو دلالت وضعیہ لفظیہ کی انواع میں سے ایک نوع ہے، یعنی کہ دلالت وضعیہ لفظیہ کی جو اقسام بیان کی گئی تھیں تو کہا گیا تھا دلالت وضعیہ لفظیہ کی تین قسمیں ہیں، یا دلالت مطابقیہ ہے، یا دلالت تضمنیہ ہے، یا دلالت التزامیہ ہے۔ تو یہاں وہ تیسری والی دلالت التزامیہ مراد ہے۔ کقولنا، جیسے ہم نے کہا، کیا کہا؟ اذا نمت فقد انتقض وضوءک، اگر آپ سو جائیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، یہ جملہ کہا گیا۔ فإن المدلول الالتزامی، تو اب اس جملے کا جو دلالت التزامیہ کے نتیجے میں بات سمجھ میں آئے گی وہ کیا ہوگی؟ فإن المدلول الالتزامی لهذه الجملہ ہوا، تو یاد رکھیں اس جملے کا مدلول التزامی یہ ہوگا اذا لم تنم، اگر آپ نہیں سوئیں گے، لا ينتقض وضوءک، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بات واضح ہوئی؟ وَيُقَابِلُ الْمَفْهُومُ هُنَا الْمَنْطُوق، یہاں مفہوم کے مقابلے میں جو آتا ہے اسے منطوق کہتے ہیں۔ اب یوں سمجھیے، منطوق کسے کہتے ہیں؟ فوراً جی، وَالْمَنْطُوقُ هُوَ الْمَدْلُولُ الْمُطَابِقِ لِلْجُمْلَہ، جملے کا مدلول مطابقی منطوق کہلاتا ہے۔ منطوق یوں سمجھیے جو بولا جائے، مفہوم جو سمجھا جائے، جو بولا گیا ہے سمجھ میں آ رہا ہے وہی سمجھ میں جو بولا گیا تو مدلول مطابقی ہے، اس کو منطوق کہتے ہیں۔ اور جو بولا گیا ہے وہ نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور سمجھا جا رہا ہے
تو وہ مدلول التزامی ہے، اس کو مفہوم کہا جاتا ہے۔ مفہوم بولا نہیں، اگر بولا جائے تو مفہوم نہ رہے، بات واضح ہوئی۔ مدلول المطابقی، مدلول المطابقی هو المعنى الذي يدل عليه بالدلالة المطابقية، وہ معنی ہے کہ جس کے اوپر لفظ یا جملہ دلالت مطابقیہ کے اعتبار سے دلالت کرتا ہے، التي هي نوع من انواع الدلالة الوضعية اللفظية ايضا، جو دلالت مطابقیہ بھی دلالت وضعیہ لفظیہ کی انواع میں سے ایک نوع ہے، ان کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ تو جیسے مدلول مطابقی دلالت وضعیہ لفظیہ کی انواع میں سے ایک نوع ہے، ویسے ہی جناب علی مدلول التزامی بھی دلالت وضعیہ لفظیہ کی انواع میں سے ایک نوع ہے۔ بات واضح ہوئی۔ والمدلول المطابقی للجملہ المتقدمہ، اور اب جو جملہ گزر چکا ہے، کون سا جملہ؟ اذا نمت فقد انتقض وضوءک، اس جملے کا مدلول مطابقی کیا ہوگا؟ ہوا، وہ یہ ہے کہ انہ اذا تحقق منک النوم، کہ اگر آپ سے نوم یعنی نیند متحقق ہو جائے، آپ سچ میں سو جائیں، یبطل وضوءک، تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ والخلاصہ، اب خلاصہ کی گفتگو، ان لہذہ الجملہ مدلولین، یاد رکھیں اس جملے کے دو مدلول ہیں، مدلول مطابقی، ایک مدلول مطابقی ہے، وہو المنطوق، وہ منطوق ہے، وہ مدلول التزامی، اور ایک مدلول التزامی ہے، وہو المفہوم، وہ مفہوم ہے۔ جملہ ایک ہے جو بولا گیا ہے، مگر جو بولا گیا ہے اسے جو بولتے ہوئے سمجھا گیا ہے اس کو منطوق کہتے ہیں، اور جو اس سے نہ بولنے والی چیز سمجھی گئی ہے اس کو مفہوم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مزید آپ جب تقسیم مفہوم پڑھیں گے اور گفتگو آگے بڑھے گی تو سمجھنا آپ کے لیے اور ہمارے لیے نہایت آسان ہو جائے گا۔ وحدہ لا شریک پروردگار ہمیں ان تمام چیزوں کو درک کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔